إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم جنبنا من الفتن والضلالات والذنوب ما ظهر منها وما بطن. ہمارے بزرگان اسلام اور برادران ملت، یہ ہے آثار الذنوب والمعاصی علی الفرد والمجتمع. عام سادہ لفظوں میں گناہوں کے برے اثرات انسانی معاشرے پر، یہاں تک کہ ذنوب اور معاصی گناہوں کے اثرات یا گناہوں سے انسانی زندگی کا اکیلا انسان ہو، نفری طور پر فرد ہو، یا وہ پوری سوسائٹی اور معاشرہ ہو، اس پر برے اثرات کیا واقع ہوتے ہیں، ان کا یہاں میں قرآنی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ سیریل وائز ذکر کیا جائے، خود اپنے لیے کہ ہم بھی بچنے کی کوشش کریں گناہوں سے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی ان نعمتوں سے ہم محروم نہ ہوں جو گناہ کرنے والے لوگ، یا جن نعمتوں سے محرومی کا سبب انسان کو گناہ کر دیتے ہیں یا گناہ گار ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں اگر کوئی ایک آدمی کسی سوسائٹی میں گناہ گار ہو، گناہ کرے، پورے سوسائٹی کے لوگ صالح، نیک، خو، اچھے ہوں، تو اس ایک آدمی کی گناہوں کا برا اثر یا بری تاثیر پوری سوسائٹی، پوری بستی، پورے معاشرے، پورے علاقے، پوری قوم اور پورے ملک پر، حتیٰ کہ پوری دنیا پر بھی پڑتی ہے. جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے گناہ کیے، لیکن ان کی وجہ سے پوری دنیا تباہ ہوئی. صرف کچھ لوگ بچے، ان میں سے بھی دنیا میں نسل صرف حضرت نوح کی چلی اور کسی کی نہیں چلی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت ہی تباہ کن اثرات ہوتے ہیں کسی بستی پر، کسی انسان پر، کسی سوسائٹی پر، کسی معاشرے پر، کسی علاقے پر گناہوں کے خواہ وہ ایک انسانی کیوں نہ کرے، لیکن وہ اپنی لپیٹ میں سب کو لے جاتا ہے. اور یہ جہالت کی وجہ سے عموماً ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ جہالت کی وجہ سے اللہ رحمان سے دور اور شیطان سے قریب ہوتے ہیں اور شیطان کے مریض ہوتے ہیں. یہ غصہ، یہ تعصب، یہ مطلب جھوٹی عزت کا دعویٰ، یہ سارے کے سارے شیطانی ہتھیار ہیں اور شیطانی کبر کی نشانی ہے. تو انفرادی طور پر بھی اور سوشل طور پر، اجتماعی طور پر گناہوں کے بہت برے تباہ کن اثرات ہوتے ہیں. اور ان گناہوں کے برے اثرات سے ہم اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ استقامت کے ساتھ. استقامت کا لفظ ایسا ہے جو دنیا کی بہت زیادہ ان زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس علاقائی زبان سمیت جن کو مسلمان مشرق و مغرب میں بولتے ہیں. قرآن نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. تو گناہوں کے برے اثرات پڑھتے ہیں. ان کا پہلا علاج یہ ہے کہ استقامت کیا ہے؟ سب سے پہلے آدمی لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھے اور شرک سے بچے. نمبر 2، محمد رسول اللہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، شہادتین کا دوسرا حصہ، اور بدعت سے بچے. اور پھر تیسرے نمبر پر اس کی عملی تطبیق یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز آدمی پابندی سے پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. جب نماز آدمی پڑھنے لگ جائے تو یہ استقامت کا آغاز ہے. آدمی یعنی سیدھے راستے پر، صراط مستقیم جو نبی کا، صحابہ کا راستہ ہے، اس پر چڑھ جاتا ہے، چلنے لگتا ہے. پھر اللہ کا خود وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جب نماز شروع سے لے کر آخر تک سمجھ کر پڑھی جائے کہ ہم کیا الفاظ نماز میں کہتے ہیں، اللہ اکبر کا مطلب کیا، اعوذ باللہ کا مطلب کیا، بسم اللہ کا مطلب کیا، الحمدللہ کا مطلب کیا، سبحان ربی العظیم کا مطلب کیا، سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا، تشہد کا مطلب کیا، سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے. تو نماز میں خشوع بھی ہوتا ہے، خضوع بھی ہوتا ہے.
یہ نماز صالحین کی، خاصان کی، متبعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوتی ہے۔ پھر یہ نماز کیا کرتی ہے؟ ہر برائی سے معاشرے کو پاک کر دیتی ہے۔ یہ ان الصلاۃ، الصلاۃ، یہ الف لام جس طرح انگریزی میں THE ہوتا ہے تو پراپر ورڈ کے لیے کہ صحیح نماز، یہ صرف صلاۃ نہیں ہے، ان الصلاۃ، الصلاۃ کا مطلب وہ صلاۃ جو شرعی نماز ہے، جو نبوی نماز ہے۔ جب وہ نماز پڑھی جائے تو یہ نماز کیا کرتی ہے؟ تنہا انسان کو، گھر کو، سوسائٹی کو، عام کو، خاص کو، دکانداروں کو، تاجروں کو، صنعت کاروں کو، ذمہ داروں کو، مزدوروں کو، شاہوں کو، گداؤں کو، سب کو عملی طور پر اللہ سے ڈرا کر منع کر دیتی ہے۔ فحش، فحش کا مطلب جس طرح آپ لوگ سمجھتے ہیں بے حیائی صرف وہ نہیں، وہ ہے فحش ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کو کرپشن اور بدعنوانی کہا جائے، حتیٰ کہ ایک مزدور مزدوری میں خیانت کرے، بددیانتی کرے، صحیح طریقے سے کام نہ کرے تو یہ فحش ہے اور منکر بھی ہے۔ ایک صنعت کار ملاوٹ کرے تو یہ فحش ہے۔ ایک تاجر سیب کا دکاندار اوپر اچھی سیبیں رکھیں نیچے خراب رکھیں تو یہ اس کو غبن فاحش کہتے ہیں فقہاء۔ تو ان الصلاۃ جو صحیح معنوں میں سمجھ سوچ کر نماز پڑھی جائے، نبوی نماز جسے کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ نماز ہو تو یقیناً یہی وہ نماز ہے جو کیا کرتی ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے اور فحش کاموں سے کس کو؟ معاشرے کو، سوسائٹی کو، فرد کو، لوگوں کو، جماعتوں کو روکتی ہے، اور منکرات ہر برائی اور گناہوں سے روکتی ہے۔ کم از کم، زیادہ نہیں تو کم ہوتی ہے۔ جتنا اچھے طریقے سے جو شخص نماز پڑھے گا سمجھ کر، اتنا ہی زیادہ ہے وہ برائیوں سے، گناہوں سے، غلط کاموں سے، فحش سے، بے حیائی سے، تکبر سے اور جہالت سے، لڑائی سے، جھگڑا سے، تنازع سے، حسد سے، بد اندیشی سے، کسی کا برا چاہنے سے، کسی کو اپنے سے برا سمجھنے سے باز آ جاتا ہے۔ جب یہ چیز نہیں ہوتی تو یہ سارے شیطانی حملے ہوتے ہیں، اور یہ سب شیطانی نکیلیں، لگام ہیں جن کو لگا کر شیطان انسان کو، مرد و زن کو، وہ مسلمان جو نام کا مسلمان ہوتا ہے، اپنی سواری بنا کر اور شیطان کھلکھلاتا ہے، اور پھر بندہ اللہ رحمان سے اور اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے، فالعیاذ باللہ۔ تو اس سلسلے میں یہ جو شریعت محمدی ہے، اس کی پابندی کا نام ہے استقامت، یعنی دین پر صحیح طریقے سے چلنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم و اوامر جو ہیں ان کو، ان کی پابندی کرنا، ان کی فرمانبرداری کرنا، انہیں فالو کرنا، اور وہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اس شریعت کی حتی المقدار جتنی آدمی کی بساط ہو پابندی کرے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم وما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم واذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، جب میں کسی کام کا حکم دوں تو جتنا تمہارا بس چلے اس پر عمل کرو۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو بھائی بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو، وضو کرو، نہیں وضو کا بندوبست ہے پاکی طہارت حاصل کرو، نہیں تمہیں اس پر استطاعت ہے، خواہ اس کا سبب کچھ بھی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، جتنی طاقت ہے اسی اعتبار سے تیمم کرو، تیمم بھی نہیں کر سکتے تو وضو ساقط ہے، لیکن نماز یہ کہ میرا کپڑا ٹھیک نہیں، میری فلاں چیز ٹھیک نہیں، یہ سب شیطانی وسوسے وہم ہیں، نماز جیسا فرض کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت محمدی اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے، اور جب سے کائنات پیدا کی ہے اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، حتیٰ کہ عرش کرسی بھی سب چیزیں۔ تو اللہ نے جب سے مخلوق کو پیدا کیا اسی وقت سے اسلام اپنی مخلوق کے لیے دین اسلام کے طور پر پسند کیا، اور اسی زمانے سے اسلام ہے۔ آدم سے پہلے بھی اسلام تھا، فرشتے اس پر چلے، جنات کو حکم دیا گیا، آدم کے بعد تمام انبیاء حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مانا اول المسلمین، ساری امتیں جو اللہ کے دین پر چلیں وہ مسلمان تھی۔ ہاں شریعتیں ہر نبی کے زمانے میں اللہ نے موقع میل کے اعتبار سے نازل کی۔ ہمارے لیے نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء اور امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نازل کر کے اللہ رب العالمین نے اسے اپنی مخلوقات کے لیے، اپنے بندوں کے لیے پسند کیا اور اس کی پابندی کو فرض کیا۔ تو یہاں دیکھیں تو ہر جو انحراف، استقامت سیدھی راہ دین اسلام، انحراف پٹری سے اتر جانا، اسی کو ضلال کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں۔ ضلال کا مطلب ہوتا ہے بھٹکا ہوا جانور، پھولا ہوا جانور۔
تو اب جب آدمی راہ بھولے تو بھولتا کب ہے؟ جب علم کی اسٹریٹ لائٹ، علم کی روشنی نہ ہو، جہالت کا اندھیرا ہو، تو پھر آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ سیدھی راہ کہاں ہے. تو استقامت، سیدھی راہ پر کیسے چلے گا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ انحراف. انحراف کا مطلب لڑک جانا اصل سڑک سے دائیں یا بائیں طرف کسی غلط راستے میں، جنگل میں، اندھیرے میں. جہالت کا اندھیرا سب سے بڑا خطرناک اندھیرا ہے. اس اندھیرے کے میں کہیں بھٹک جانا، یہ ہے انحراف. اور جہاں کہیں بھی آدمی اپنے نفسی خواہشات اور اپنے ایروگنس یعنی تکبر یا جھوٹی عزت نفس اور ان تمام چیزوں کو فالو کرے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنے لگے اور شیطان کے وسوسوں کا شکار بنے، تو یہی ہے جو آدمی بد نصیبی کے اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ھذا ھو التیہ فی الشقاء. بد نصیبی، بد بختی کا یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آدمی بلا کسی صحیح راستے کے اس اندھیرے، اس گٹاٹوپ جنگل میں بھٹکتا رہتا ہے، جہاں شیطان پھر اس سے وہ کام لیتا ہے جو چاہتا ہے، اور پھر آدمی شیطان کے سامنے اپنے آپ کو چونکہ علم و بصیرت سے دور ہوتا ہے تو بے بس سمجھتا ہے. اب پھر کیا کرتا ہے کہ شیطان ہر طرح کی مصیبتوں میں اسے غرق کر دیتا ہے اور صحیح مقصد ربانی سے اور اللہ کے راستے سے روک دیتا ہے. یا تو اسے گھٹن ہونے لگتی ہے، یا تنگی ہونے لگتی ہے، اور برائی اسے اچھی لگنے لگتی ہے اور اچھائی اسے کیا بری لگنے لگتی ہے. اللہ سبیل المثال ہے ایک حدیث ہے جس کو اکثر حج ایورنیس میں حاجیوں کی جب رہنمائی کرتے تھے تو اس میں اکثر ہمارے پروگراموں میں رہتی تھی مساجد میں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک حدیث میں بشارت دیتے ہیں کئی ایک انعامات کی. سنیں اس حدیث کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اضمن برب الجنہ من ترک المراء ولو کان محقا. ایسے بندے کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی. جنت کے 3 اعلیٰ درجوں میں سے پہلے درجے کی جو لڑائی جھگڑے سے بچے، اگرچہ حق اس کے ساتھ ہو، کیونکہ سب کچھ تو آدمی کو لے کر آخرت میں نہیں جانا ہے قبر میں، تو لڑائی سے بچے. پھر کہتے ہیں انا اضمن بوسط الجنہ من ترک الکذب ولو ماضحا. میں ایسے آدمی کو، اپنی امت کے کو جنت کے درمیانے اعلیٰ حصے کی ضمانت دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، مستی مذاق مخول میں بھی جھوٹ نہ بولے. اور سب سے بڑی مصیبت کہ جس چھوٹے سے اچھے عمل کی وجہ سے آدمی کو صدقے کا اجر بھی ملتا ہے اور نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں ہوگا، وہ ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. وہ کیا؟ انا اضمن باعلی الجنہ من حسن خلقہ. میں جنت کے اعلیٰ درجے جو نبیوں کا درجہ ہے اس کی ضمانت دیتا ہوں ہر ایسے شخص کی جس کے اخلاق اچھے ہوں، اپنوں کے ساتھ قرابتداروں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ صبر سے، بردباری سے، حلم سے کام لے. انسان ہے، کبھی ہو جاتا ہے، پھسل جاتا ہے بعض حالات میں غصہ غضب، لیکن فوری طور پر اعوذ باللہ پڑھے، اللہ سے معافی مانگے اور معذرت کرے. اور جس نے غلطی مان لی، من اعترف ذنبا فلا ذنب لہ، جس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اس کا کوئی گناہ نہیں، یعنی اللہ اس کے گناہ کو ملیم ایڈ کر دیتا ہے. اور یہ کیا ہے کہ دوسری یہ چیز من تاب تاب اللہ علیہ، جو توبہ کرے اللہ اسے پھر بھٹکے ہوئے کو صراط مستقیم اسٹریٹ پاتھ پر لا کر لگا دیتا ہے اپنے فضل سے. اس کے بعد سلسلہ وار تو جب آدمی مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے بچے تو وہ شیطان کے جال میں پھنسنے اور اس دلدل میں جو شیطان نے تیار کیا ہوتا ہے اس کے پھنسنے کے لیے اس سے نکل پار ہو جاتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے. ورنہ گناہوں کو معمولی سمجھے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس میں نہ اچھائی کو معمولی سمجھنا چاہیے نہ گناہوں کو. مشہور صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں سابقہ امتوں کا. ایک عورت مسلمان تھی لیکن اس کا طریقہ کار صحیح نہیں تھا، یعنی جسم فروشی کے ذریعے وہ مال کماتی تھی. تو ایک پیاسے کتے کو کسی پانی کے اس چشمے یا کنویں وغیرہ کے قریب دیکھا، اسے اپنے جوتے سے پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے رحم کرنے پر اسے جنت دی. اس کے برعکس ایک اور صدقہ خیرات بھی کرتی تھی، نمازیں بھی پڑھتی تھی، تہجد بھی پڑھتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، لیکن ایک بلی کو گھر میں بند رکھا، نہ کھانا دیا نہ پہنے دیا، وہ مر گئی تو اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا. اس لیے کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے، کسی برائی کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے. تو جب اس طرح آدمی چلے تو یقینی طور پر وہ صراط مستقیم پر رہتا ہے اور گناہوں کی اس ملامت، اس شامت، اس مصیبت سے بچ جاتا ہے جو ایک فرد کے گناہ کی وجہ سے پورے معاشرے، پوری سوسائٹی، پورے خطے، پورے ملک اور
پہلے شروع میں بتا چکا، پوری دنیا پر قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے گناہوں کی شامت کی وجہ سے آتی ہے، یا قوم لوط کی لوگوں کی جو کہ چند ایک تھے ان کی شامت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو آباد کرنے کے لیے آدم و حوا کو بھیجا، زمین پر اتارا، اور ان کی ذریت کو بھی۔ یہ زمین تبھی جا کر آباد ہو سکتی ہے جب حق اور صداقت، حتیٰ کہ تاجروں کے کاروبار کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 لفظوں میں رہنمائی بنتے ہیں، اس پر عمل کریں تو دنیا میں کوئی بھی بدعنوانی، کرپشن نہ ہو، کہ 2 تاجر جب تجارت کرتے ہیں، ایک بیچنے والا، ایک دکاندار، ایک کسٹمر، تو ان دونوں میں سے اگر یہ دونوں ان صدقہ و بینہ، اگر سچائی سچ گوئی سے کام لیں تو بورکا فی بیعہما، ان کی تجارت میں برکت ہی برکت ہے، وَإِن کَتَمَ إِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرَکَتُ بَیعِہما۔ اور حالانکہ بعض لوگوں کی نظروں میں قسم کھا کر سامان بیچنا، جھوٹ بول کر بیچنا، اتنے میں اتنے میں ہے، یہ معمولی چیز ہے، لیکن اس گناہ کی شامت پورے انسانی معاشرے، سوسائٹی یا تجارت پر یہ ہوتی ہے کہ اگر جھوٹ بولتے ہیں، کذب بیانی، غلط بیانی، اور پھر غلط بیان کہتے ہیں، صاف گوئی سے کام نہیں لیتے، تو اس تجارت کی برکت ہی مٹ جاتی ہے۔ آتا بہت کچھ ہے، کبھی کسی آپریشن میں، کبھی کسی مصیبت میں، کبھی کہیں اور، وہ بہت مطلب ضائع ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ تو ان معاصی کا جو گناہوں کا جو اثر ہوتا ہے، شروع میں نے کہا افیکٹڈ آف دا سینس، یہ جو ہیومن لائف اور انڈیویجول یا سوشل طور پر جو ہوتا ہے، انفرادی یا اجتماعی طور پر، یہ جو ہے صرف ایک آدمی تک لمیٹڈ، محدود نہیں رہتا، یا افراد پر بھی، جماعتوں پر بھی پڑتا ہے۔ تو لہذا اس سے بچنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا قرآن کریم میں، اور کسی چھوٹے سے کام کو بھی معمولی سمجھ کر اپنی زندگی برباد نہ کیا جائے۔ اب گناہوں کے آثار اجتماعی زندگی پر کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1، سب سے بڑا سزا جو اس معاشرے کو ملتی ہے، جو روزمرہ ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے نور سے محروم ہو جاتے ہیں گناہ کرنے والے، بالغ وہ ایک انسان کرے یا فرد کرے یا کسی گھر سوسائٹی میں ہو رہا ہو، ان کو کوئی منع نہ کرے، کیونکہ علم اللہ کے نور، اللہ کا نور ہے، اور گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ یہ نور نہیں دیتا۔ نمبر 2، مرتکب المعاصی محروم من الطمأنینہ والراحہ النفسیہ۔ سب سے بڑا موجودہ دور میں جو ٹریجڈی ہے، المیہ ہے، وہ ہے نفسیاتی امراض، OCD ان دا میڈیکل ٹرمز، اسی کو ہم روحانی اس میں طب میں کہتے ہیں الوسوسہ القہریہ، اسی کو میڈیکل سائنس میں OCD کہا جاتا ہے، اور یا ڈپریشن اور اکتئاب وغیرہ جیسی مصیبتیں۔ دولت مند ترین کروڑ پتی اور نوجوان اور آرٹسٹ اور فلم ساز ہسپتالوں میں سالہ سال پڑے رہتے ہیں۔ تو اب سب سے بڑی مصیبت گناہوں کی دوسری یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو دلی اطمینان ختم ہو جاتا ہے، اور وسوسہ اور عدم سکون، بے چینی، بے خوابی، نہ نیند، نہ آرام، ڈر سے ڈس، پتہ ہی نہیں ہے کیوں ہے خوف، لیکن ایک خوف سا رہتا ہے، دل بے چین رہتا ہے۔ تو اگر انہیں یہ پتہ چلے کہ حقیقی اس کا علاج کیا ہے، ایمان اور اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر میں سر فہرست نماز اور تلاوت قرآن کریم آتی ہے، نہ کہ اور دوسرے ذکر جو متصوفہ کہتے ہیں، تو لہذا آدمی جب کیا کرتا ہے کہ حالانکہ اس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، پوسٹ بھی ہے، بہت بڑا عہدہ، بسا اوقات شاہی عہدہ یا وزارت کا عہدہ، ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود آپ نے دیکھے ہوں گے کہ خودکشی کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پر ہیڈ کیپیٹا انکم کہاں کی ہے؟ جاپان۔ سب سے زیادہ سوسائڈ، خودکشی وہیں جاپان میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اور ہائی اسٹیٹس آف دا لائف دیٹ از ناٹ سلویشن، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ایک قسم کی انسان کو دل میں اندھیرا محسوس ہوتا ہے، اور اس کا اثر بے چینی کی شکل میں نفسیاتی طور پر انسان کو نفسیاتی بیمار بنا دیتا ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی چین اور سکون کی نیند نہیں آتی۔ نمبر 4، گناہوں میں پڑنے والا اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ کی پناہ پڑھیں پوری تاریخ، قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب وغیرہ، آج کل بھی ان کے آثار صبح شام لوگ چلنے والے ان آثار کو دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض دیگر مقامات میں آپ کو دیکھیں گے آج کل بھی جہاں مطلب کفر کا زیادہ دور دورہ ہے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس کی نیت ٹھیک ہو، نہ چاہتے ہوئے بشری تقاضے سے گناہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ توبے کی توفیق دیتا ہے۔ نیت ٹھیک ہے، وہ کوشش کرتا ہے بچنے کی، پھر بھی گناہ پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وفات سے پہلے توفیق دیتا ہے اور ایمان کی حالت میں اسے لے کر جاتا ہے۔ نمبر 4، گناہوں کی وجہ سے آدمی ذلت
اور اہانت اور بے عزتی کا شکار ہوتا ہے. فللہ العزت جمیعا، اپنی ہوں خواہ تکبر اور 30 مار خانی میں عزت نہیں ہوتی. اللہ کا وعدہ فرمان ہے فللہ العزت جمیعا، جتنا بندہ اللہ کی رضا کے لیے جھکے گا، اللہ کی رضامندی کا کام کرے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ عزت بھی دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ اس بات سے انکار کیا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. لہذا اللہ ہی سے عزت مانگنی چاہیے اور اللہ کے حکم پر کیا ہے عزت ملتی ہے. اللہ کے حکم کی پابندی کی وجہ سے عزت ملتی ہے. ہمیشہ عزت کا تعلق اللہ رب العالمین کی طاعت فرمانبرداری کے ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ کی شریعت پر سر تسلیم خم کرنے اور اللہ کی شریعت کے سامنے جھک جانے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہے تو ہر طرح کی عزت اللہ کے پاس سے مل جائے گی. نمبر 5 تطاب الذنوب والرسل تبع علی قلب صاحبها، تو بار بار گناہوں میں لگے رہنے کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر جلدی سے اس کے اندر خوف خدا خشیت نہیں داخل ہوتی. جب خشیت نہ ہو تو ظاہر بات ہے شیطان آسانی سے لگام لگا کر سوار ہو جاتا ہے. اتنے پر ہم کافی کرتے ہیں، اس اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ. آئندہ یہ تو انفرادی ہے، آئندہ کبھی جہاں بھی مجھے موقع ملا، ورنہ یہ میرے اکثر سوشل میڈیا ہینڈل پر لیکچر دروس وغیرہ رہتے ہیں، وہاں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. صلی اللہ وسلم علی النبی فالحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک استغفرہ واتوب الیہ. الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع العمر جلی البرحان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. موجودہ دور میں امت مسلمہ بہت سے فتنوں، امتحانات، آزمائشوں کا شکار ہے. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ صرف کتابیں پڑھ کر کوئی عالم نہیں بن سکتا. ہم عرب اہل علم میں ایک رول قاعدہ، اسلام میں ہر چیز کی رولنگ ہے، مشہور ہے کہ من کان شیخ ہو کتاب ہو کثر خط ہو کاللہ ثواب ہو، کہ جس کا استاد صرف کتاب ہو وہ مار زیادہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے، حق اسے شاد و نادری کہیں ملتا ہے. کیونکہ صرف کتاب سے بغیر صحیح اتھینٹک معلم کے استاد کے آدمی نہیں پڑھ سکتا. ورنہ سب لوگ ڈگری لے لیتے پی ایچ ڈی کی ٹیکسٹ پڑھ کر، اتنا خرچ نہ کرتے اور اتنے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑتی. جو بھی علم ہے وہ اسلامی علوم ہوں، میڈیکل کے علوم ہوں، انجینئرنگ کے علوم ہوں، سارے کے سارے علوم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں اساسیات ان کی، تو یہ استادوں سے پڑھنے پڑتے ہیں. جو خود پڑھ کر کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہے ہمیشہ سے جب سے انسان تاریخ چلی ہے وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے. تو موجودہ دور میں سوشل میڈیا ایک بڑی مصیبت ہے. تو اس فتنے کے دور میں زیادہ ضرورت ہے کہ آدمی قرآن کو سمجھ کر پڑھے. جیسے مثال کے طور پر ایک طوفان جہالت ہے. بعض اسکالر مشہور کوئی محمد علی مرزا نام کے کوئی اناڑی آدمی ہے، اسی طرح جاوید غامدی وغیرہ، جنہوں نے کہیں کسی شرعی اسکول میں تو پڑھا نہیں لیکن جسٹ سیلف اسٹڈی، اور سیلف اسٹڈی نے ہمیشہ لوگوں کو جہالت کے اندھیروں میں دھکیلا ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب جب کہیں تنازع ہو، وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. 3 چیزیں ہیں. جب آپ کسی بات میں کہیں تنازع اختلاف ہو تو اسے اللہ یعنی اللہ کی کتاب سے لیں، پھر کس سے؟ اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول کیا؟ قرآن کریم کی تفسیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت مبارکہ اور احادیث صحیح جو اتھینٹک احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر اس کے بعد اولی الامر منکم، جو اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے نبی کی حدیث کو سمجھتے ہیں، اتھینٹک اسکالر، جنہوں نے بس کوئی صرف ایگزام دے کر کسی یونیورسٹی کا یا کچھ کتابیں پڑھ کر کوئی پمفلیٹ پڑھ کر نہیں فوٹو اسٹیٹ، بلکہ واقعی اچھا خاصا وقت لگایا ہو صحیح اسلامک اتھینٹک جس کو کہتے ہیں مستند. اتھینٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو اردو میں مستند کہا جاتا ہے، مستند مباحلہ یا ڈگری لینے کے لیے، اور ان کو باقاعدہ ریکمنڈیشن ہو ان استادوں کو امتحان لے کر جنہوں نے پڑھایا ہو اور وہ خود بھی آنیسٹ ہوں، اتھینٹک ہوں. تو اس کے بعد اب صحابہ کے بارے میں سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
السابقون الاولون، سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، خواہ وہ مکہ کے مہاجر ہوں جو مدینہ آئے یا مکہ کے انصار ہوں جنہوں نے ضیافت کی. جی اتنا ہی نہیں، پھر قیامت تک والذین اتبعوہم باحسان، پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مہاجرین و انصار کی ان کے علم کے اعتبار سے اتباع کریں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، وہ اللہ کے انعام سے راضی ہو گئے. وہ فرشتے نہیں تھے، انسان تھے، ان سے لغزشیں ہوئیں، تخیر کوتاہی، لیکن ان کی لغزشوں کے مقابلے میں ان کی اچھائیاں اتنی ہیں کہ اذا بلغ الماء قلتین فلا ینجس، ایک بڑا حوض ہو، بہت بڑا پانی کا ٹینکر ہو، تو اس میں معمولی سا قطرہ کسی چیز کا پڑ جائے تو کوئی اثر نہیں پڑتا. تو اسی طرح صحابہ کی اچھائیاں اتنی ہیں، سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دی آنیسٹ ہونے کی اور نیک ہونے کی کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی اور صحبت کے لیے چنا. ٹھیک، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 100. اس کے بعد دوسری جگہ، ایک سے زیادہ جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں یہ آیت بہت اہم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور صحابہ کی اتباع کے تعلق سے اگر کوئی بندہ فتنے سے بچنا چاہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں نے بھیج دیا جو کتاب ہدایت ہے. قرآن آنے کے بعد وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، خصوصاً یہ یہودیوں کو وارننگ ہے اور تمام لوگوں کو ہمارے سمیت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، بے ادبی کرے، گستاخی کرے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جبکہ قرآن آ چکا ہے، وہ قرآن کھول کر نبی کا مقام پہچان سکتا ہے. جیسے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ قرآن میں مختصراً پوری سیرت رسول ہے، مقام رسول، سورہ توبہ کے آخر میں. تو یہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف طریقہ اختیار کرے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، المؤمنین الصحابہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والے صحابہ جو ہیں، ان کے طریقے کے علاوہ پڑھنے میں، سمجھنے میں، عبادت کرنے میں اور دیگر دین پر عمل کرنے میں کوئی اور منمانا طریقہ اختیار کرتا ہے تو نولیہ ما تولیٰ، وہ پٹڑی سے اترا، اس نے ہمیں غلط راستے پر لگا کر سیدھا جہنم میں لے جائیں گے. نولیہ ما تولیٰ ونصلہ جہنم فساءت مصیرا، اور جہنم میں وہ داخل ہوگا جو بہت بری، بہت تکلیف دے، بہت رنج و دکھ اور بہت درد اور عذاب اور پینشمنٹ کی جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار ونسألک جنت الفردوس. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واتم واهم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.